بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملی نے سامان گاڑی میں رکھنے کے 15 روپے طے کیے اور سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد سامان کے مالک نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 روپے کلی کے ہاتھ میں رکھے۔ جب کلی نے اپنے حق کے لیے بحث کی تو سامان کے مالک نے اسے دھکا دیتے ہوئے سائیڈ پر کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلتا بنا۔ کلی نے ہتھیلی پر رکھے 5 روپے کو مٹھی میں بند کیا اور آنکھیں میچ لیں، مگر آنسو کہاں تھمنے والے تھے، وہ بند آنکھوں سے بھی بہہ نکلے۔ دکھ اپنی انتہا کو پہنچا تو اس کے منہ سے نکلا، کاش کسی کا حق کھا جانے والے سمجھ سکتے کہ غریب کی دہلیز پر بیٹھی جوان بیٹیاں رحمت کی بجائے ان کے لیے تانا اور تکلیف کے ساتھ ساتھ زحمت بنتی جا رہی ہیں۔ اسی دوران ایک اور سواری نے آ کر اسے سامان اٹھانے کا کہا تو انتہائی خوش اخلاقی سے بات کرتے ہوئے رزق حلال کمانے کے لیے وہ نئے گاہک کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا سامان گاڑی سے نکال کر ریلوے اسٹیشن پر رکھا اور اپنا حق طلب کیا تو اب کی بار بھی اس کی حق تلفی کر لی گئی، مگر جو ملا اس نے صبر شکر کر کے جیب میں ڈالا اور مزید رزق کی تلاش میں وہیں سائے میں بیٹھ گیا۔ کلی کا نام ساجد تھا، کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر کام کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام اقصیٰ تھا، اور بیٹی کو جوانی میں رخصت کرنے کے لیے اس نے دن رات محنت کرنا شروع کر رکھی تھی، مگر وہ جتنا کماتا تھا اس کا آدھا بھی اس کی جیب میں نہیں آتا تھا۔ بیٹی کے لیے جہیز جوڑنا تو دور کی بات، اس مہنگائی میں صرف 3 وقت کی روٹی بھی بمشکل پوری کرتا تھا۔ آخر کار اس نے بچت کا ایک نیا طریقہ نکالا جس میں اسے اور اس کی بیوی کو پیٹ کی قربانی دینا تھی۔ آج جب ساجد اپنے گھر آیا تو اس نے بیوی سے بیٹی کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد اقصیٰ 3 وقت کھائے گی، مگر ہم دونوں میاں بیوی 1 وقت کھائیں گے، یا پھر 1 وقت کا رزق میں کما لاؤں گا۔ 1 وقت کے رزق کے لیے تم کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دو۔ بیوی جو کہ اپنے گھر اور شوہر کی حالت سے اچھی طرح واقف تھی، اس نے اسی وقت شوہر کی بات مان لی اور خود بھی گھر کے کام کاج کے ساتھ باقی لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنے لگی۔ یوں اقصیٰ 3 وقت اور اس کے والدین 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنی محدود کمائی سے بچت کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے لگے۔ مسلسل 3 سال تک 1 وقت کی بھوک برداشت کرنے کے بعد آج پہلی بار ساجد نے بیٹی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی تھی جس کی مالیت 22,000 روپے تھی۔ آتے ہی وہ انگوٹھی اپنی بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی کے لیے اس کے والدین کی طرف سے تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھ لو۔ اقصیٰ نے انگوٹھی پکڑی اور اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لی۔ چند دن بعد ہی اقصیٰ راتوں رات اپنے محبوب کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی اور انگوٹھی بھی ساتھ لے آئی۔ صبح جب اس کے والد کو بیٹی کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ اس صدمے سے چل بسا، اور جب اقصیٰ کو اپنے باپ کی موت کا اپنے محبوب کے منہ سے پتہ چلا تو اسی محبوب کے سینے سے لگتے ہوئے اقصیٰ نے طنزاً کہا، میرا باپ میری محبت میں نہیں مرا بلکہ ایک سونے کی انگوٹھی کے صدمے سے مر گیا۔ دوسری طرف اس کے محبوب نے کہا لگایا اور اقصیٰ سے اپنی ہوس مٹانے لگا۔ جب اقصیٰ کی ماں بیٹی کے چلے جانے اور شوہر کے مر جانے سے نیم پاگل ہو گئی، بعد میں ماں نے بھی ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، وقت گزرتا گیا، نام نہاد محبوب کی محبت کم ہوتی گئی، بلکہ یوں سمجھے کہ محبوب جی بھر کر اپنی ہوس مٹا چکا۔ اقصیٰ 2 بچوں کو جنم دے چکی تو اسے سمجھ آ گیا جو ایک غیر محرم نے کی وہ محبت نہیں، دھوکہ تھا۔ جو والدین نے کیا وہ فقط قربانی نہیں، محبت تھی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اقصیٰ کے محبوب کا جی بھر چکا تھا، لہٰذا اس نے اقصیٰ سے دونوں بچے چھین کر اسے طلاق دے دی۔ بچوں کے چھن جانے کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ اس کا باپ انگوٹھی کھو جانے کی وجہ سے نہیں، بیٹی کے بچھڑ جانے اور بھٹک جانے کی وجہ سے مرا تھا۔ بچوں کی دوری کی وجہ سے اقصیٰ بھی پاگل ہو گئی۔ بہت عرصہ تک وہ بھی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھی اپنے باپ کو ڈھونڈتی رہتی تھی اور بھیک مانگتی رہتی تھی۔ پھر کسی دن ایک نیک دل انسان نے اسے اٹھا کر ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا، جہاں آج بھی وہ محبت کے نام پر گھر چھوڑنے والی لڑکیوں کے لیے عبرت بنی بیٹھی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔